سلام دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر مقدر کا سکندر. ویلکم ٹو مائی چینل. The Iranian Revolution. دوستو، آپ سب نے ریسنٹ ایران اور اسرائیل کرائسس کے بارے میں سنا یا پڑھا ہوگا. اتفاق سے میں اپنی ریولوشن والی سیریز میں اگلا ویڈیو بھی ایران پہ ہی بنانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ٹائم لائن کے حساب سے چائنیز ریولوشن کے بعد اگلا بڑا انقلاب اور بدلاؤ ایران میں پیش آیا، اور اس کے پیچھے اسرائیل ایک بہت بڑی وجہ تھا. آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ اسرائیل کے قیام کے بعد اسلامک بلاک میں ایران وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت ایران پہ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور دونوں ممالک کے تعلقات مثالی تھے. اسی وجہ سے ایران نے کسی بھی عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا. ویڈیو میں تک لازمی دیکھیے گا، اس میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ایرانی اسلامک ریولوشن کے پیچھے اسرائیل کے علاوہ اور کیا عوامل شامل تھے، کیونکہ ایران کی ایک اپنی 4000 سال پرانی تہذیب ہے جو کہ کم از کم اربوں سے مختلف ہے. ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کچھ معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے. سو ڈیئر اینڈ ڈیئرز، چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیں اور دل کرے تو بیل آئیکن بھی دبا دیں. شکریہ. The brief historical overview. ایران کے موجودہ حالات کی کہانی شروع ہوتی ہے 1501 سے، جب صفاوی ڈائنسٹی کے بادشاہ اسماعیل شاہ نے سنی مسلک کو چھوڑ کے ایران کو ایک شیعہ مسلک کا ملک ڈکلیئر کر دیا. ایران کو تقریباً 633 قبل مسیح سے 650 قبل مسیح کے دوران حضرت عمر کی خلافت میں فتح کیا گیا. اس وقت ایران پہ سسنت امپائر حکومت کر رہا تھا جو زورسٹرین یا زرترش مت کے پیروکار تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے. زرترش ایک قدیم ایرانی مذہب ہے جو ایران کے علاوہ انڈیا پاکستان میں بھی پریکٹس کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کراچی میں ایک بڑی تعداد میں پارسی کمیونٹی آباد ہے جن میں بہت سے نمایاں نام بھی شامل ہے، جیسے کاؤزی فیملی جو کراچی کی ایک بڑی بزنس فیملی سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ بجیش دین شاہ اواری جو اواری ہوٹلز کے مالک ہیں. یہ سب زورسٹرین مذہب کے ہی ماننے والے ہیں. حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تو شروع میں کوئی تقسیم نہیں تھی، پر کربلا کے بعد مسلم امہ میں ایک بڑی تفریق نے جنم لیا، سنی اور شیعہ. شروع میں یہ تفریق اتنی گہری نہیں تھی. آپ خود سوچیں کہ سنیوں کے امام ابو حنیفہ اہل تشیع کے 6ویں امام جعفر صادق کے ہی شاگرد تھے، لیکن پھر حالات و واقعات نے اس تقسیم کو مزید گہرا کر دیا اور 15ویں صدی میں صفاویز نے کچھ لوکل پریشر اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر سنی اسلام سے شیعہ اسلام کو اڈاپٹ کر لیا. اب ایک طرف سلطنت عثمانیہ، دوسری طرف مغلز جو کہ دونوں سنی اسلام کے پیروکار، اور بیچ میں ایران جو کہ شیعہ مسلک کے لوگ. The role of Ayatollahs. آیت اللہ کا ایرانین سوسائٹی میں ہمیشہ سے بہت ہی اہم رول رہا ہے. کچھ شیعہ علماء کو آیت اللہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے جن کا مذہبی اور قرآنک نالج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایرانین سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آیت اللہ جو کہہ رہے ہیں دراصل وہ خدا کا حکم ہے. آیت اللہ کا لفظی مطلب بھی سائن آف گاڈ یعنی خدا کی طرف سے اشارہ یا ڈیزگنیٹڈ پرسنالٹی ہی ہے. 1979 کے انقلاب سے پہلے آیت اللہ کا ایرانی گورنمنٹ کے فیصلوں میں صرف ایڈوائزری رول ہی ہوا کرتا تھا، جس میں وہ کتاب یا مختلف پبلیکیشنز کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے. پر آفٹر 1979 آیت اللہ ایران کے سپریم لیڈر کے طور پہ سامنے آئے جن کا گورنمنٹ کے اندر ایک خاص پاورفل رول رکھا گیا. انہی آیت اللہ کے اوپینینز اور فتووں نے ایرانین سوسائٹی اور گورنمنٹ کو بہت اثر انداز کیا. مثال کے طور پہ 1891 میں ایران کے قجر ڈائنسٹی کے رولر نصیر الدین شاہ نے اگلے 50 سال کی پوری ایران کی تمباکو کی پروڈکشن ایک برٹش بزنس مین کے حوالے کر دی، جس پہ ایران میں پروٹیسٹ اور احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے، اور اس وقت کے آیت اللہ حسن شیرازی نے اس کے خلاف پراپر فتویٰ جاری کر دیا، جس کے بعد نصیر الدین شاہ کو یہ معاہدہ ختم کرنا پڑا. جیسے میں آپ کو پہلے بتایا، ایرانین یا پرشین ایک اپنے آپ میں بہت فخر کرنے والی سوسائٹی ہے اور بیرونی دباؤ کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتی. یہ تو آپ نے آج کے دور میں بھی آبزرو کیا ہوگا کہ کب سے امریکہ نے سینکشنز یا پابندیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے ایرانین سوسائٹی میں اس کے خلاف کوئی ریوولٹ یا مخالفت ہوئی ہو. آیت اللہ اور ایرانین سوسائٹی کا ہمیشہ سے ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا تعلق رہا ہے. آیت اللہ کی وجہ سے ہی ایران میں 1906 میں بھی بدلاؤ آیا جب قجر ڈائناسٹی کو ختم کر کے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اسٹیبلش کی گئی، اور ایسا کرنے والا ایران مسلم بلاک کا پہلا ملک تھا. یہاں سے آپ کو ایرانین سوسائٹی میں آیت اللہ کی پاورز کا اندازہ ہوگا. The reasons of revolution in 1979. خیر، اب آتے ہیں ان مین پوائنٹس کی طرف جو اصل میں 1979 کے اسلامک انقلاب کی مین وجہ بنا. ایران میں اس وقت محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، جس میں نو ڈاؤٹ ڈیولپمنٹ تو ہوئی بٹ اکنامک ان ایکوالٹی بہت زیادہ بڑھ گئی
وہی امیر اور غریب سڑک پہ۔ ایران نے برٹشرز کے ساتھ مل کے آئل ایکسپلوریشن میں انویسٹ کیا، برٹش کمپنیز آئل نکال دی اور سیل کرتی، جس سے ایرانین سوسائٹی میں یہ فیلنگ ڈیولپ ہو گئی کہ مغربی ممالک ہمارے ملک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ریسورسز کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایران میں 1906 میں ہی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اسٹیبلش ہو چکی تھی، پر شاہ آف ایران نے ملک سے سب پولیٹیکل پارٹیز کا خاتمہ کر دیا اور سنگل پارٹی سسٹم کو نافذ کر دیا، جو کہ ایک بروٹل ڈکٹیٹرشپ کی طرح ہی تھا، جس میں مخالفین کو ٹارچر کرنا اور سیکرٹ پولیس کے ذریعے پولیٹیکل مرڈرز کروانا بھی شامل تھا۔ تو جب آپ عوام کو دے کچھ نہیں رہے اور ان سے بولنے کا حق بھی چھین رہے تو ریئیکشن تو ایسا ہی آتا ہے۔ تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ ریزن جو تھا وہ ایران کی وائبرنٹ پالیٹکس۔ ایرانی یوتھ بہت ڈائنامک اور پولیٹیکلی ایکٹیویٹڈ تھی۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور انٹلیکچوئل سوشلسٹ اور مارکسسٹ جیسے آئیڈیا سے بہت امپریس تھے۔ اس وقت کولڈ وار بھی اپنی پیک پہ تھی اور کیپٹلزم سے ہونے والے نقصانات کو ایرانی سوسائٹی بہت ڈیپلی آبزرو کر چکی تھی۔ اکنامک ڈسپیرٹی نے ایران کو ایز اے سوسائٹی بہت زیادہ ہٹ کیا تھا۔ ایرانی سوسائٹی ویسٹرن انفلوئنس کے بھی بہت خلاف تھی، کیونکہ آئل ایکسٹریکشن کی وجہ سے بہت سی ویسٹرن مغربی کمپنیز ایران میں انفلوئنس بڑھا رہی تھیں اور یہ ایرانیت اس انفلوئنس سے شدید خائف تھے، پر شاہ انہیں ہر طرح ویلکم کرتا۔ اسپیشلی امریکن انفلوئنس کی وجہ سے جو ایران میں لبرل کلچر آیا، اس نے سوسائٹی کے بڑے فیکشنز اور آیت اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس وقت ایک بڑا فیمس کوٹ تھا: American lifestyle has imposed as an ideal or ultimate goal. American lifestyle, food, drinks, fashion, movies are shown as model. Where is our own culture? Is there any room for our own culture? اسی ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے ایران کو 1950 میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، جس سے ایرانی پبلک اور آیت اللہ خمینی ناخوش تھے۔ آیت اللہ خمینی اسرائیل کو ایک زائنسٹ رجیم کے طور پہ دیکھتے تھے، پر شاہ آف ایران اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے، آئل سپلائی کر رہے تھے۔ آیت اللہ سمجھتے تھے کہ ایران کو کھل کے پیلسٹائن کا ساتھ دینا چاہیے۔ آیت اللہ کا ہمیشہ سے یہ سٹانس خطے میں اینٹی اسرائیل ہی رہا۔ آیت اللہ بہت دفعہ اپنی پبلیکیشنز اور تقریروں میں اسرائیل کو ایک بڑا شیطان قرار دیتے رہے۔ The Revolution of 1979. اس وقت آیت اللہ خمینی نے ان سارے ایشوز پہ شاہ کی کھل کے مخالفت کی، اسپیشلی اسرائیل والے ایشو پہ شاہ پہ بہت تنقید ہوئی۔ آیت اللہ خمینی نے ان سارے ایشوز کو اکٹھا کیا اور ایرانین سوسائٹی کو ایک آئیڈیولوجیکل اور ریلیجس فریم ورک دیا، جسے ولایت فقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آگے چل کے یہ آئیڈیا بھی پرپوز کیا گیا کہ شیعہ علماء کو ایران کی حکومت کرنی چاہیے، یا حکومت کو شیعہ علماء کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ شاہ کی طرح سیکولرزم جس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی ایک بہت ہی کرزمیٹک لیڈر ثابت ہوئے۔ پبلک نے ان کی ہر آواز پہ لبیک کہا اور ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، یہاں تک کہ 15 سال وہ ایران سے باہر بیٹھ کے ماس لیول پہ احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے۔ شاہ کی شدید مخالفت کی وجہ سے 1964 میں ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ پہلے وہ عراق گئے اور پھر فرانس میں جا کے پڑاؤ ڈالا۔ آیت اللہ خمینی نے مسجد اور مدرسوں کا بڑی مہارت سے استعمال کیا، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو انفلوئنس کیا اور مسجد اور مدرسوں کے ذریعے پبلک میں اپنا پیغام پہنچایا۔ اسی وجہ سے 1978 آتے تک لوگ شاہ کے بہت مخالف ہو چکے تھے اور جگہ جگہ شاہ کے خلاف احتجاج کرتے پائے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک احتجاج کے وقت شاہ کے گارڈز نے احتجاجیوں پہ سیدھی فائرنگ کر دی، جس سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ بس یہاں سے ایرانین پبلک بھڑک اٹھی اور پورے ملک میں وسیع پیمانے پہ احتجاج اور دنگے فساد شروع ہو گئے۔ یہ اتنی شدت اختیار کر گئے کہ بالآخر شاہ کو جنوری 1979 میں ایران سے بھاگنا پڑ گیا اور وہ بھاگ کے امریکہ چلا گیا، جس سے ایرانی پبلک میں امریکہ کے خلاف غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے اس وقت کے تہران میں موجود امریکن ایمبیسی پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں پہ محصور کچھ لوگوں کو بڑی مشکل سے جان بچا کے واپس امریکہ لایا گیا۔ اس پہ آرگو نام کی ایک بڑی دلچسپ فلم بھی بنی ہے، وہ بھی ضرور دیکھے گا۔ اس میں صحیح انداز سے اس وقت کی ایرانی پبلک سینٹیمنٹس کو دکھایا گیا ہے۔ بالآخر شاہ کے ملک سے فرار ہونے کے بعد فروری 1979 میں آیت اللہ خمینی ایران واپس آتے ہیں۔ ان کا ہیروئک استقبال کیا جاتا ہے اور یہ ایرانی انقلاب میں ایک ڈیسائسو موومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ولی فقیہ مطلب سپریم لیڈر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور وہ ایران کو ایک اسلامک ریپبلک بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اسرائیل سے سارے روابط کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ باقی دنیا بھی پھر آہستہ آہستہ ایران کی اس گورنمنٹ کو تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فار یور انفارمیشن، پاکستان پہلا
اسلامی ملک ہوتا ہے بلکہ خطے کا سب سے پہلا ملک ہوتا ہے جو ایران کی آیت اللہ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ The conclusion. یہاں سے ایران کا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں دوسرا فیز بھی شروع ہوتا ہے جس میں سعودی عرب سے وقتاً فوقتاً تناؤ، ایران عراق جنگ اور پراکسیز کے ذریعے ڈی اسٹیبلائزیشن سب شامل ہیں۔ آج بھی اسرائیل کے خلاف لڑتی دونوں آرگنائزیشن حزب اللہ اور حماس کو ایران کی ہی پراکسی سمجھا جاتا ہے، جنہیں ایران کی فل سپورٹ حاصل ہے۔ یمن میں ہوتھی باغی ہو یا سعودی عرب کے شیعہ میجورٹی والے علاقے، سب میں ایرانین انفلوئنس پایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل حماس جنگ میں اسرائیل نے شام میں ایران کی ایمبیسی کی ساتھ والے بلڈنگ پہ ایئر سٹرائکس کی جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف تھی۔ حالانکہ اسرائیل نے آفیشلی اسے تسلیم نہیں کیا، پر سب کو پتہ یہ سٹرائکس کس نے کی، اور یہ ایک طرح کی ایرانی سرزمین پہ ہی حملہ مانا گیا کیونکہ وہ بلڈنگ بھی ایرانی گورنمنٹ نے ہی کرائے پہ یا رینٹ پہ استعمال کے لیے لے رکھی تھی۔ کسی بھی ملک کی ایمبیسی یا سفارت خانہ اس ملک کی ہی سرزمین سمجھا جاتا ہے۔ سو ٹیکنیکلی اسرائیل نے ایران پہ ہی حملہ کیا اور ایران نے جواب میں 300 سے زیادہ راکٹ داغ دیے جو کہ انتہائی خوفناک عمل تھا اور پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ اب اسرائیل اس کا کیسے جواب دیتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ دوستو، اسرائیل ہمیشہ سے ہی مڈل ایسٹ میں ایک بون آف کنٹینشن رہا ہے۔ امریکہ اسے مڈل ایسٹ میں اپنا اسٹریٹجک الائے سمجھتا ہے۔ 1979 کے بعد اسرائیل ایران کی فارن پالیسی کا فوکل پوائنٹ بن گیا۔ ایران نے نیوکلیر پروگرام بھی اسی تناظر میں شروع کیا جس کی وجہ سے پھر ایران پہ 10,000 سے زیادہ پابندیاں لگ گئیں اور اس کی اکانومی سکڑنا شروع ہو گئی۔ لیکن اتنی اکنامک ہارڈ شپس کے بعد بھی پبلک کا موجودہ آیت اللہ خامنئی کی طرف جھکاؤ پڑتا ہی رہا۔ تو دوستو، یہ تھی ایرانین انقلاب اور اسرائیل ایران کانفلکٹ پہ ایک ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور یار کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں اپنا۔ اللہ حافظ۔